تو ہم سورۃ الملک پڑھ رہے ہیں، ہے نا؟ سورۃ الملک. جی السلام علیکم۔ تو سورۃ الملک جیسے کہ میں بتایا، یہ بھی جو ہے مکی صورت ہے، اور اور مکی صورتوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے، ان میں کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں، اکثر کن ایمان چیزوں پر زور دیا جاتا توحید، ہے؟ جی، تو ایمان توحید. ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان جی یوم الآخر۔ جی، ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ. ایمان باللہ، ٹھیک ہے، توحید آ جاتا ہے اس میں، کہ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، اور ایمان بالیوم یوم الاخر. الآخر۔ جی. تو ہم کل کہاں تک پڑھے تھے؟ تکاد تمیز من الغیظ سر کلما 11 القی آیا فی. ہے۔ جی ہاں، بولیے. آیت نمبر 11 تک. جی، آیت نمبر 11 تک ہو گیا تھا. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. ان الذین یخشون ربهم، ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب سے خوف کھاتے ہیں. بالغیب، بالغیب، بالغیب یعنی بنا دیکھے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یہ بندے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، یعنی اللہ کو دیکھے بغیر. اللہ کو یہ لوگ جو ہے نہیں دیکھے، بندے جو ہے اللہ کو نہیں دیکھے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اللہ کو اگر دیکھ لیتے تو یہ اور زیادہ ڈرنے لگتے. اللہ کو دیکھنے سے پہلے ہی جو ہے یہ لوگ اللہ سے اتنا زیادہ خوف کھاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی، غائبانہ طور پر، بغیر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں، اس کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو ایسے بندوں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کر رہا ہے؟ لہم مغفرتن، تو ان کے لیے اللہ نے جو ہے مغفرت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے معافی ہے. اور کیا ہے؟ وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہے
جو کافر ہیں مشرک ہیں، تو کافر و مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کافر و مشرک وہ کیا ہے، اللہ کی باتوں کو چھٹلاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم میں داخل کرے گا، ایسی جہنم میں جو کہ جس میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو وہ جہنم جو ہے شہیقہ چیخیں مارے گی، زور زور سے آوازیں کرے گی جہنم، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی جہنم، تکاد تمیز من الغیظ، اور یہ جہنم جو ہے غصے سے پھٹ پڑے گی، پھٹ جائے گی، قریب ہے کہ یہ جہنم غصے سے پھٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے جہنمیوں کے بارے میں، برے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کافر و مشرک کے بارے میں بتایا تھا۔ ابھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں نیک لوگوں کے بارے میں، جنتیوں کے بارے میں، نیک لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعامات دے گا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، معافی ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، اور ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں کو، سینوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اسروا قولکم، اپنی باتوں کو تم چھپاؤ، او اجہروا بھی، یا ان کو ظاہر کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سینوں میں جو چھپے ہوئے بھید ہوتے ہیں، سینے میں چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ من خلق، جس نے ان کو پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانتا ہے اس کو جس نے ان کو پیدا کیا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، جس نے ان کو پیدا کیا وہ کیا ہے؟ لطیف الخبیر، لطیف بولتے ہیں باریک بین، باریک باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا، ٹھیک ہے، باریک باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا، لطیف باریک بین، الخبیر باخبر، ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو، باریک باریک چیز کو بھی دیکھنے والا، اس کے بعد باریک باریک چیزوں کو جاننے والا، ٹھیک ہے، باریک باریک چیزوں کو دیکھنے والا اور باریک باریک چیزوں کو جاننے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات جو ہے یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جو باریک چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی جاننے والا ہے، اور
باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا، مطیع، زمین کو تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ ذلولا یعنی مطیع فرما بردار۔ زمین پر جو ہے آپ جس طرح سے چاہے آپ چل سکتے ہیں، جیسے چاہے چل سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے جو ہے زمین کو آپ کا جو ہے مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو تم چلو اس کے راستوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف تم کو دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ زمین کو تمہارے لیے اللہ نے مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے نرم بنا دیا، آسان کر دیا، سخت نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ آسان بنایا، نرم بنایا، تاکہ تم اس میں آباد ہو سکو، چل پھر سکو، اور اس میں جو ہے پودے وغیرہ اگا سکو، ٹھیک ہے؟ ہر چیز اس سے اناج غلہ وغیرہ حاصل کر سکو۔ اس کے لیے اللہ نے جو ہے تمہارے لیے زمین کو جو ہے مطیع بنا دیا، فرما بردار بنا دیا، نرم بنا دیا، آسان بنا دیا۔ جی اس کے بعد دیکھیے، آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، استاد آمنتم، ہاں جی بولیے۔ استاد جی آپ یہ 15 آیت کا وہ لاسٹ پارٹ ایکسپلین کر سکتے ہو؟ یہ جی جی وہ الیہ النشور۔ جی، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع اور فرما بردار بنا دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تو تم زمین کے راستوں میں چلو، اس کے راستوں میں چلو، فَامْشُوا چلو، فی مناکبہا اس کے راستوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور زمین سے جو رزق آتا ہے تو اس کے رزق سے کھاؤ، وَكُلُوا اور کھاؤ، مِن رِزْقِهِ اس کے رزق سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف دوبارہ تمہیں اٹھایا جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی کی طرف تمہیں دوبارہ جو ہے اٹھایا جانا ہے، دوبارہ جو ہے اللہ ہی کی طرف تم اٹھ کھڑے ہونے والے ہو، ٹھیک ہے؟ نشور، نشرہ ینشرو، اٹھنا، دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا، ٹھیک ہے؟ خبر سے جو ہے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ ہی کی طرف، اللہ ہی کی طرف اٹھ کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے ابھی؟ استاد جی مطلب یہ یوم القیامہ وہ ہمارے حساب کے لیے نا، ہمارے قبروں سے ہاں واپس جی جی جی، اٹھانے کے لیے۔ یہ یوم القیامہ کے بارے میں، جی یہ جو آخری حصہ ہے یہ یوم القیامہ کے بارے میں، اور ٹھیک ہے؟ استاد جی تم جو ہے جی استاد دنیا میں جو ہے چلو پھرو، ہر چیز کر لو، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ آخر میں اللہ ہی کی طرف تمہیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، بول کے بتا رہے ہیں، جی بولیے۔ استاد جی آپ یہ 14 آیت بھی واپس ایکسپلین کر سکتے ہو؟ میں نہیں سمجھا۔ 14، الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ کیا ہے؟ لطیف، بہت باریک بین ہے، باریک باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا ہے، الخبیر، اور باخبر ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے؟ باریک بین اور جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، باریک باریک چیزوں کو بھی دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا نا، تو جس نے پیدا کیا تو وہ کیا ہے؟ باریک بین اور خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔
ٹھیک ہے، ابھی سمجھ گئے؟ جی استاد. جی ٹھیک ہے. تو چلیے اس کے بعد دیکھیے، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، وہ جو ہے یخسف بکم الارض، وہ تمہیں دھسا دے، یخسفا دھسا دے، الارض زمین میں. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ کیا اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان جو زمین میں دھسا سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تم اس بات سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور اچانک زمین لرزنے لگے گی. اور اچانک زمین کیا ہے؟ لرزنے لگے گی. ٹھیک ہے، زمین میں کیا تم اس بات سے جو ہے بے خوف ہو گئے ہو کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور کیا ہے زمین جو ہے لرزنے لگے؟ یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے زمین کو ابھی آسان کیا ہے، تمہارے مطیع اور فرما بردار بنا دیا ہے. لیکن اس سے جو ہے خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہیں چھوڑ دے گا، اسی طرح جو ہے آسانیاں دے گا. بلکہ یہ بھی ڈرنا چاہیے کہ بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی بھی تمہیں زمین میں دھسا سکتا ہے اور کبھی بھی یہ زمین جو ہے لرز سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نافرمانی کرنے سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے کرنے سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ کیا ہے زمین میں تمہیں دھسا بھی سکتا ہے اور زمین جو ہے لرز بھی سکتی ہے. آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فاذا ہی تمور، تو اچانک کیا ہے وہ لرزنے لگے، زمین جو ہے لرزنے لگے. ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یرسل استاد علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھر کی بارش برسائے، پتھر برسائے. جی بولیے. استاد یہ پچھلی آیت میں نہیں سمجھا استاد. ہاں جی بولتا ہوں، یہ بھی سن لیجیے آیت بھی. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھر برسائے. فستعلمون کیف نذیر، اگر ایسا ہوا تو تم جان لو گے کہ کیف نذیر، کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. ٹھیک ہے، میرا ڈرانا کیسا تھا. یہ جو ہے نبی کو اللہ تعالیٰ بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ باتیں ہو جائیں کہ زمین جو ہے تمہیں دھسا دے، یا پھر زمین لرزنے لگے، ہلنے لگے، یا پھر آسمان سے جو ہے اللہ تعالیٰ پتھر برسا دیں، تو اس کے بعد جو ہے تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. میں جس اللہ سے جس ذات سے میں ڈرا رہا ہوں وہ ذات کتنی قدرت والی ہے. میرا ڈرانا، میں جو ڈراتا ہوں وہ کیسا ہے، میرا ڈرانا کیسا ہے، یہ تم جو ہے اس وقت جانو گے جب اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب دے گا تمہیں. ٹھیک ہے، اور ایک بار ترجمہ کرتا ہوں، سنیے. کیا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دیں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ کیا ہے لرزنے لگے، ہلنے لگے. ام امنتم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، ڈرتے نہیں ہو اس ذات سے جو کہ آسمان میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھر برسائیں. فستعلمون کیف نذیر، تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا.
میرا ڈرانا کیسا ہے، میں جو ڈرا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں، تم عنقریب جان لو گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. جی ابھی سمجھ میں آیا یہ؟ استاد جی یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں زمین میں ڈھسا دیں گے یا زمین لرزنے لگے، اس سے کیا مراد ہے؟ میں سمجھا نہیں یہاں پہ کیوں یہ آیا ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، زمین کو تمہارے لیے مطیع اور فرما بردار بنایا کہ تم اس میں چل سکو، اس میں کھا پی سکو، رزق حاصل کر سکو اس کا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ انعام دیا ہے، لیکن اس کے باوجود تم اس کی قدردانی نہیں کرو گے، اس کا شکر ادا نہیں کرو گے، شکر ادا کر کے اللہ کو نہیں مانو گے، اللہ پر ایمان نہیں رکھو گے، بلکہ شرک ہی کرتے رہو گے، تو کیا ہوگا؟ تو تم اس بات سے بے خوف مت ہو جاؤ، اس بات سے جو ہے ڈرے بغیر مت رہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، بول کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے. جو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا زبردست جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے زمین کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے حوالے کیا، تو اللہ تعالیٰ اسی زمین میں تمہیں دھسا بھی سکتا ہے. اور زمین جو ہے ہل بھی سکتی ہے. جو زمین ابھی پرسکون جو ہے، کس طرح سے پرسکون اور اطمینان کے ساتھ ہے زمین، تو وہ زمین جو ہے ہل بھی سکتی ہے، اور تمہیں اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ دھسا بھی سکتا ہے زمین کے اندر. اور اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر جو ہے پتھر، آسمان جو ہے اتنا اچھا آسمان تمہارے پر کھڑا ہوا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ پتھر بھی برسا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر اس پر جو ہے ایمان لاؤ، بول کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا ابھی؟ جی استاد الحمدللہ. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد دیکھیے، جی یہیں پر بس کرتے ہیں، ٹائم ہو رہا ہے. استاد جی وہ فَسَتَعْلَمُونَ کیف نذیر میں وہ آپ بول سکتے ہو کیا ہے؟ تو فَسَتَعْلَمُونَ عن قریب تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے. میں جو ڈراتا ہوں آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں جو تمہیں ڈراتا ہوں، خبردار کرتا ہوں، تو عن قریب تم اس کو جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیا ہے، صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. ابھی تم جو ہے اس کو بہت زیادہ لائٹ لے رہے ہو، اس کو جو ہے نہیں مانتے ہو، سن کر بھی جو ہے انسنی کر رہے ہو، لیکن عن قریب، بہت ہی قریب تم جو ہے جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، تم عن قریب اس کے بارے میں جان لو گے. ٹھیک ہے. جی سمجھ میں آیا؟ جی استاد. جی ٹھیک ہے. تو آج چہارشنبہ ہے، وینسڈے ہے، تو انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے عقیدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو عقیدہ میں جو ہے ہم ایمان باللہ پڑھ لیے ہیں، ایمان بالملائکہ بھی مکمل ہو گیا ہے ہمارا. ابھی انشاءاللہ ایمان بالکتب چل رہا ہے نا، ایمان بالکتب یعنی اللہ کی کتابوں پر ایمان. اللہ کی کتابوں پر ایمان. استاد جی میں ایک ڈاؤٹ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی بولیے. استاد جی یہ جو پتھروں کے بارش ہے، یہ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے یا؟ نہیں، اسٹوری کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ جو ہے خبردار کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ تم جو ہے جو شرک کر رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی تمہیں چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے عذاب بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے تنبیہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تمہیں جو ہے نعمتیں دے سکتا ہے، تو وہ جو ہے
تم پر جو ہے اس طرح سے عذاب بھی، اسی نعمتوں کے ذریعے سے جو ہے تمہیں عذاب بھی دے سکتا ہے، بول کر اللہ تعالیٰ جو ہے خبردار کر رہا ہے بس. ٹھیک ہے. جی استاد. جی. تو ابھی ہم ایمان بالکتب پڑھ رہے تھے، اللہ کی کتابوں پر ایمان. تو اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس میں جو ہے ہم جو ہے آیتیں پڑھے تھے کہ جو سب سے بڑی کتابیں، اللہ کی کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئی، تو ان میں سے بڑی کتابیں جو ہے 4 کتابیں ہیں. ہم پڑھے قرآن جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور انجیل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی. پھر اس کے بعد ہم جو ہے کتاب و سنت سے، قرآن اور حدیث سے جو ہے دلائل پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی دلائل مکمل ہو چکی تھی، ہے نا. تو قرآن سے جو دلیلیں تھیں وہ مکمل ہو چکی تھی. ابھی اس کے بعد جو ہے ہم پڑھیں گے کہ حدیث میں کیا کیا دلائل ہیں، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے. قرآن کی دلائل میں وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا، یہ پڑھ لیے تھے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ جو ہے رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے. علی قلبک، علی قلبک، آپ کے دل پر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیے. لتکون من المنذرین، تاکہ وہ ڈرانے والے ہو جائیں. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہے. قرآن کی جو باتیں ہیں، یہ باتیں جو ہے پہلے جو کتابیں آئی تھی تو ان میں بھی جو ہے اس کی باتیں مذکور ہیں، بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد آیت ہے کہ ان هذا لفی الصحف الاولی، کہ بے شک یہ جو ہے، یہ جو قرآن میں جو تعلیمات ہیں، یہ جو ہے لفی الصحف الاولی، پچھلے صحیفوں میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں. کون سے صحیفے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. ٹھیک ہے. تو ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے بھی عطا کیے تھے، تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے قرآن کا. تو یہ یہاں تک جو ہے 4 کتابوں کا ذکر آیا ہے، قرآن، تورات، انجیل اور زبور. پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ صحیفے، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو صحیفے دیے تھے تو اس کا بھی ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے استاد احادیث میں دیکھیں گے. جی ہاں بولیے. استاد جی، تو جو پہلے کی جو اللہ نے جو وحی نازل کی تھی اس میں بھی قرآن کا ذکر آیا تھا. ہاں جی، قرآن کا ذکر آیا تھا. قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے بعض تعلیمات جو ہے پچھلی کتابوں میں بھی یہ تعلیمات ملتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو آسمانی تعلیمات تھیں. ٹھیک ہے. تو پچھلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. قرآن میں جو تعلیمات ہیں اس کے پچھلی کتابوں میں بھی ذکر آتا ہے، تو تورات، استاد انجیل، جی زبور وغیرہ میں بھی. جی جی استاد، تو استاد جی قرآن میں بھی پچھلی کتابوں کا ذکر ہے. جی، قرآن میں بھی پچھلی کتابوں کی کچھ باتوں کا ذکر ہے. جی، مکمل نہیں بلکہ پچھلی کتابوں کی باتوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اور استاد ٹھیک ہے. جی جو ابھی کی جو عیسائی لوگ کے پاس ابھی جو بائبل ہے اس میں وہ محمد کے بارے میں بھی لکھا ہے، یہ ہاں پروفٹ جی، محمد محمد کے صلی اللہ بارے علیہ میں جی. وسلم. جی ہے جی. ٹھیک ہے استاد. ابھی بھی کچھ تعلیمات ہیں جو کہ ایسے ہی ہیں، لیکن بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ بدل دیے ہیں. ٹھیک ہے. جی استاد. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں آسمانی کتابوں کے بارے میں مندرجہ بالا معلومات مہیا فرمائی ہیں. ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آسمانی کتابیں ہیں، آسمان سے نازل ہونے والی کتابیں، اس کے بارے میں احادیث میں بتایا ہے. تو سب سے پہلی حدیث دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فی من سلف کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس اوتی اہل التورات التوراۃ فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم اجزوا فاعطوا قيراطا ثم اوتی اہل الانجیل فعملوا به حتى صلت العصر ثم اجزوا فاعطوا قيراطا ثم اوتیتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فاوتیتم قيراطين فقال اهل الكتاب اقل منا عملا واكثر اجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم من شيء قالوا لا قال هو فضلی اوتیہ من اشاء. یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کی زندگی نماز عصر سے غروب آفتاب تک کے مابین وقت کے برابر ہے. ٹھیک ہے، پہلے لوگوں کے مقابلے میں ہماری زندگی کتنی ہے؟ عصر سے مغرب کے درمیان کے وقت کی. بس یہ ایگزامپل ہے، ایگزامپل کو اس کو اچھے سے سمجھیے، مثال کو اچھے سے سمجھیے کہ امت محمدیہ کی مثال کیا ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے درمیان جو چھوٹا سا کم وقت رہتا ہے، تو اتنی مدت جو ہے اتنی زندگی جو ہے امت محمدیہ کی ہے. پھر تورات والوں کو تورات عطا ہوئی تو دوپہر تک انہوں نے عمل کیا. صبح سے دوپہر تک تورات والے جو ہے کتنا عمل کیے؟ صبح سے دوپہر تک. پھر عاجز ہو گئے، پھر دوپہر کے بعد وہ عمل نہیں کر سکے، عاجز ہو گئے اور یہ قیرات اجرت کے مستحق ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ قیرات اجر دیا، یہ قیرات اجر کے جو ہے وہ مستحق ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے انجیل والوں کو انجیل دی، یعنی عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے انجیل دی اور نماز عصر پڑھنے تک عمل کرتے رہے. یہ لوگ کیا ہے؟ ظہر سے عصر تک عمل کیے. جو یہودی ہیں ان کو اللہ نے تورات دی، انہوں نے صبح سے ظہر تک جو ہے عمل کیا. پھر ظہر سے عصر تک عیسائیوں نے عمل کیا، جن کو اللہ نے تورات دی، انجیل دی. عیسائیوں نے جن کو اللہ نے انجیل دی انہوں نے ظہر سے عصر تک عمل کیا، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک قیرات جو ہے اجر دیا، ان کو بھی اللہ نے ایک قیرات اجر دیا. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ میں آیا؟ یہودی صبح سے دوپہر تک عمل کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک قیرات اجر دیا. اور عیسائی نصرانی یہ بھی جو ہے ظہر سے عصر تک عمل کیے، تو اللہ نے ان کو بھی جو ہے یہ قیرات اجر دیا. پھر اس کے بعد امت محمدیہ. استاد ہاں جی بولیے. استاد جی، ایک قرات اجر کا کیا مطلب ہے؟ یہ قیرات اجر، قیرات یعنی قیرات بولتے ہیں ایک پہاڑ بول کر. ٹھیک ہے، پہاڑ کو بولتے ہیں. استاد جی، قرات تو وہ ہوتے نا جیسے قرآن کی 10 قرات ہے، مطلب الگ الگ پڑھنے کی وہ نہیں، وہ سٹائل. قراءت ہے، وہ قراءت ہے. وہ
وہ قراءت ہے، یہ قیرات ہے۔ جی استاد۔ ہم، قیرات یعنی ایک جو ہے، ایک پہاڑ کے برابر ثواب۔ جی، ایک پہاڑ کے برابر ثواب۔ جی، اس میں جی جو ہے استاد۔ اختلاف ہے اس کے وزن کے اندازے کے بارے میں جو ہے اختلاف ہے۔ یہ ایک جو ہے معیار فی الوزن وفی القیاس اختلف مقادیرہ باختلاف الازمنہ وهو اليوم فی الوزن 4 قمحات وفی وزن الذهب خاصة 3 قمحات وفی القیاس جزء من 24 وهو من الفدان يساوي 75 و100 متر۔ خیرات کے معنی جو مسقال من الوزن یساوی وزن و حبت 50 وقیرات الذهب۔ یہ جو ہے ایک طرح کا وزن ہے، یہ 16 خیرات یساوی درہمن، 16 یعنی 16 خیرات، 16 خیرات جو ہے ایک درہم کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 16 خیرات ایک درہم کے برابر ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا وزن ہے یہ، ٹھیک ہے، جیسے ہم 1 کلو 1 میٹر ایسا بولتے نا، تو ویسے یہ قیرات بھی ایک طرح کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جی جو ہے یہودیوں کو ایک قیرات دیا اور عیسائیوں کو ایک قیرات، حالانکہ یہودی جو ہے صبح سے دوپہر تک عمل کیے، اور نصرانی کیا ہے، عیسائی ظہر سے عصر تک عمل کیے، ٹھیک ہے، جو کہ بہت لمبا وقت ہے، فجر سے ظہر تک یہ بھی جو ہے لمبا وقت ہوتا ہے، اور ظہر سے عصر تک اس کے درمیان بھی جو ہے لمبا وقت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت محمدیہ کو قرآن عطا کیا، استاد اللہ نے جو ہے، ہاں جی بولیے۔ استاد جی مطلب یہ عمل یہ ظہر سے اثر اور فجر سے ظہر تک عمل کیے، مطلب صرف انہوں نے وہ ٹائم ہی تک وہ نہیں انجیل اور بتا رہا تورات؟ ہوں، حدیث مکمل ہونے دیجیے، میں جی آخر میں بتا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ نے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، تو امت مسلمہ نے جو ہے عصر سے مغرب تک عمل کیا، عصر سے مغرب تک، عصر سے مغرب کے درمیان کیا ہے، کتنا بہت کم وقت رہتا ہے نا، عصر سے مغرب جو ہے بہت جلدی جو ہے مغرب آ جاتی ہے، عصر کے بعد عصر سے مغرب کے درمیان بہت کم وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے عصر سے مغرب تک عمل کرنے کے بعد اللہ نے جو ہے امت محمدیہ کو قیراتین 2 قیرات اجر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 قیرات اجر دیا، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کو فجر سے ظہر تک عمل کرنے کے باوجود ایک ہی قیرات اجر ملا، اور عیسائیوں کو ظہر سے عصر تک عمل کرنے کے بعد ایک ہی قیرات ان کو بھی اجر ملا، لیکن امت مسلمہ یہ صرف عصر سے مغرب تک عمل کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ 2 قیرات اجر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ، اور اس کے بعد جو ہے فقال اہل الکتاب، اہل کتاب جو ہیں، جو یہودی اور نصرانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اقل منا عملا و اکثر اجرا، کہ یہ لوگ جو ہے یہ جو امت مسلمہ ہیں، اقل منا عملا، کم عمل کرنے والے ہیں، کم عمل کیے وہ اکثر اجرا، اور ان کو زیادہ اجر ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قول اللہ هل ظلمتکم من حقکم من شیء، کیا میں نے تمہارے حق میں کچھ تم پر ظلم کیا ہے کیا میں نے تم پر کچھ ظلم کیا کیا؟ قالو، تو وہ کہیں گے کہ لا، وہ کہتے ہیں کہ لا، نہیں،
قال تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوا فضلی اوتیہ من یشاء من اشاء، یہ کیا ہے، میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہے عطا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے فضل سے امت مسلمہ کو دگنا اجر دیا. ٹھیک ہے، تو اس سے بس بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے امت مسلمہ کی زندگیاں جو ہے کم رکھی ہیں. پہلے جو یہودی تھے، عیسائی وغیرہ تھے، تو ان کی عمریں جو ہے بہت زیادہ تھی، زندگیاں بہت لمبی لمبی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے لیے کم اجر رکھا ہے، کم ثواب دیا ہے. لیکن جو امت محمدیہ ہے، ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے کم رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اجر جو ہے دگنا اجر، ڈبل قیرات جو ہے دے رہا ہے، دگنا اجر دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے امت مسلمہ کو اپنے فضل سے جو ہے دگنا اجر دیتا ہے، زیادہ اجر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دگنا اجر، زیادہ اجر جو ہے امت مسلمہ کو دیتا ہے اہل کتاب یہود اور نصارہ سے. اور یہ جو ہے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے امت محمدیہ کو. تو اس حدیث میں جو ہے اکثر محل شاہد کیا ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں کیا بتا رہا ہے کہ انجیل دیا، انجیل والوں کو انجیل دیا، تورات والوں کو تورات دیا، پھر اس کے بعد قرآن والوں کو قرآن دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو انجیل، اور یہودیوں کو تورات، اور عیسائیوں کو انجیل، اور امت مسلمہ کو قرآن دیا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ جی استاد. جی استاد جی، وہ آپ نے جو بتایا تھا کہ وہ اثر سے دوہر، مطلب دوہر سے اثر تک، پھر وہ کیا تھک گئے تھے؟ اس میں انگلش میں لکھا تھا کہ وہ they were exhausted and جی، were given یہاں one تک تھکے، qirati. عاجز آ گئے، اس کے بعد وہ عمل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ عمل نہیں کر سکے. لیکن پھر بھی اتنی لمبی مدت تک وہ جو ہے عمل کیے نا، فجر سے ظہر تک وہ عمل کیے، اور عیسائی جو ہے ظہر سے عصر تک عمل کیے، ہے نا، اتنا لمبا وقت جو ہے وہ عمل کیے. اور مطلب امت استاد مسلمہ جی جو ہے، یہ جو، جی استاد، جی، استاد جی یہ جو مثال ظہر دی سے گئی عصر، ہے عصر سے، یہ جو ہے وقت بتانا مقصود ہے یہ. ٹھیک ہے، اتنا لمبا وقت جو ہے انہوں نے عمل کیا، یہ بتانا مقصود ہے اس میں. جی جی ہاں، استاد. بولیے. جی استاد، جی یہی میں پوچھ رہا تھا کہ جو یہ وقت بتانے کا مقصود ہے نا یہاں پہ. ہاں، جی جی جی، اس سے جو ہے مقصد جو ہے وقت ہے، وہ جو ہے اتنا زیادہ عمل کیے، لیکن امت مسلمہ جو ہے بہت کم وقت عمل کیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ اجر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بتانا مقصود ہے اس میں. ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث ہے، نیز ارشاد فرمایا خفف على داود علیہ السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يديه. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب تورات یا زبور کی تلاوت آسان ہو گئی تھی. ان پر قرآن جو ہے آسان ہو گئی تھی. اس میں کیا بتایا گیا؟ قرآن ان پر آسان ہو گئی تھی. قرآن سے مراد قرآن نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے قرآن نہیں دیا تھا. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو یہاں پر قرآن سے مراد پڑھی جانے والی کتاب، یعنی تورات اور انجیل. اس وقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل تھی. تو یہاں پر تورات اور انجیل مراد ہے کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل یہ کتابیں جو ہے آسان کر دی تھی، اس کی تلاوت جو ہے آسان کر دی تھی.
ٹھیک ہے، آسانی سے وہ تلاوت کرتے تھے۔ اور کیا فکانا یأمر بدوابہ فتسرج فیقرأ القرآن، وہ گھوڑوں پر زین رکھنے کا حکم دیتے اور زین لگانے سے قبل تورات یا انجیل کی تلاوت مکمل کر لیتے۔ گھوڑوں کے پر زین رکھتے نا، بیٹھنے کے لیے، بیٹھنے کی جگہ پر جو رکھتے ہیں اس کو زین بولتے ہیں، تو وہ گھوڑوں پر جو ہے زین رکھنے کا حکم دیتے ہیں داؤد علیہ السلام، اور وہ زین رکھنے سے پہلے وہ کیا ہے، تورات اور انجیل جو ہے پڑھ کر مکمل کر لیتے تھے۔ اتنا جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کتابیں آسان کر دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے یہ نبی وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، اور یہ اللہ کے نبی یعنی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اپنے ہاتھ سے جو ہے محنت کر کے وہ جو ہے کھاتے تھے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل جو ہے دی تھی، تورات اور انجیل جو ہے اللہ نے نازل کی، تو داؤد علیہ السلام جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنا جو ہے ان کے لیے آسان کر دیا تھا اللہ نے، تو اس لیے بھی جو ہے تورات اور انجیل کا ذکر ملتا ہے اس حدیث سے بھی۔ استاد جی، ہاں جی بولیے۔ استاد جی یہاں پہ یہ تورات اور زبور لکھا ہے۔ تورات اور زبور، جی ہاں، تورات اور زبور، جی بالکل، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ تورات اور زبور، ٹھیک ہے۔ زبور یعنی ان کی کتاب، یہ خود داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا تھا نا، تو تورات اور زبور، ٹھیک ہے، تورات اور زبور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے جی استاد۔ جی۔ اور استاد یہ جو آپ نے بتایا کہ وہ یہ حکم دیتے تھے وہ گھوڑوں کے کوئی بھی وہ اینیمل کے اوپر وہ جو لگانا ہے اس کے اوپر، تو کیا ان کے یہ جو سرونٹس تھے وہ لگاتے تھے یہ؟ ہاں جی، ان کے جو سرونٹس تھے وہ لگاتے تھے، ٹھیک ہے استاد۔ تو جب تک وہ لگاتے تھے تب تک وہ بیٹھ کے یہ پڑھنا تورات ختم اور کر زبور یہ دیتے؟ مکمل کر دیتے تھے، جی، پڑھ ٹھیک کے ہے مکمل کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا تھا یہ کتابیں، جی ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان مقدس ہے، لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، ٹھیک ہے، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، دو چیزوں، صرف دو چیزوں میں جو ہے حسد کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ رجل عطا اللہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو جو ہے قرآن عطا کیا ہے، ٹھیک ہے، فہو یتلوہ، وہ اس کی تلاوت کرتا ہے، آناء اللیل، رات کے رات کے درمیان میں، رات میں بھی وہ جو ہے قرآن کو پڑھتا ہے، وآناء النہار، اور دن میں بھی، دن رات وہ جو ہے قرآن کو پڑھتا ہے۔ اس میں جو ہے ایک چیز جو ہے بیان کی ہے، اور ایک چیز جو ہے حدیث میں آگے آتا ہے کہ آتا اللہ المال، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ جو ہے دن اور رات اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرتا ہے، یہ حدیث میں آگے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر صرف قرآن کا ذکر کیا ہے اللہ نے، یہاں پر صرف قرآن کا ذکر کیا ہے مؤلف نے، کتاب والوں نے، کہ اس چیز میں حسد کر سکتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، اگر کوئی شخص، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے، قرآن کی وہ اچھے سے تلاوت کرتا ہے، تو ہم جو ہے اس سے حسد کر سکتے ہیں۔ حسد یعنی، حسد سے کیا مراد ہے؟ رشک، حسد سے رشک ہے، یعنی اے اللہ، جس طرح اس کو اللہ تو نے دیا ہے اسی طرح مجھے بھی جو ہے تو عطا کر، مجھے بھی جو ہے اس نعمت سے مالا مال کر، یہ نعمت مجھے بھی عطا کر، بول کر جو ہے اسے دیکھ کر رشک کر سکتے ہیں۔
تو اس میں بھی جو ہے قرآن کا ذکر ملتا ہے اس حدیث میں بھی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و سنت رسولی، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، یہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی جو ہے اس میں بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام چیزوں کو بار بار کیوں بتا رہے ہیں؟ قرآن کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، یہ پروف جو ہے کس لیے بتا رہے ہیں قرآن اور حدیث سے؟ تاکہ اس پر ایمان رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایمان بالکتب ابھی پڑھ رہے ہیں نا ہم، جو آسمانی کتابیں ہیں اس پر ایمان۔ تو ان دلائل سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ جو ہے آسمانی کتابیں ہیں، اس پر جو ہے ہمیں ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اور ایک آخری حدیث ہے احادیث کی دلائل میں، وہ بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ لا تصدقوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وما انزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اہل کتاب کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، اہل کتاب کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو، یعنی اہل کتاب جو بھی اپنے تورات سے انجیل سے کوئی بھی بات لا کر بتاتے ہیں تو آپ نہ تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ تو اس کو ایک دم سے اس کو نہ تو اس کو مان سکتے ہیں اور نہ ہی ایک دم اس کو جھٹلا سکتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، بول کر ایک دم جھٹلا بھی نہیں سکتے، مان بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے تبدیلیاں بھی کی ہیں۔ مان نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے تبدیلی کر کے لا کے بتائی ہو یہ بات، تورات میں انجیل میں تبدیلی کر کے لا کے بتائی ہو یہ بات، اور نہ ہی جھٹلا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو انکار بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ تبدیل نہ کیے ہو، جو بات ہے وہ وہی بات جو ہے لا کر بتا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ دونوں بات ہو سکتی ہے، اسی لیے نہ تو ہم اس کو مان سکتے ہیں اور نہ ہی جھٹلا سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں، بلکہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور ان سے کہو کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن جو ہم پر نازل ہوئی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل الیکم، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر جو ہے نازل ہوئی ہے۔ وإلہنا وإلہکم واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے۔ ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے لیے ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، بول کر اس طرح سے کہہ دو۔ لیکن اگر ان کی بات آئے تو نہ تو ان کی بات کو ماننا ہے اور نہ ہی انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات لا کر بتاتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ قرآن میں ہے یا نہیں، اگر قرآن میں ہے تو وہ بات مان سکتے ہیں، قرآن اور حدیث میں یہ بات نہیں ہے تو ان کی بات کو جو ہے انکار کر دیں گے، ان کی بات کو جو ہے نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو استاد یہاں جی تک تو ہاں جی بولیے۔ استاد جی تو جو آپ نے آخر میں بتایا کہ ہمیں ان سے بولنا ہے کہ ہمارا اور آپ کے رب ایک ہی ہے اور ہم مسلم ہیں، مطلب ہم ان سے بھی بولنا ہے کہ ہم سب مسلم ہیں۔ ہاں جی، ونحن لہ مسلمون، ہم جو ہے ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، تو ٹھیک ہے؟ استاد جی مسلمان مطلب سبھی ہے یا صرف جو قرآن پہ مانتا ہے وہی؟ جو قرآن کو مانتے ہیں وہی ہیں، جی ٹھیک ہے استاد۔ جی۔
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے اس کے بعد کا. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ.